اقصیٰ کی طبیعت اب بہت ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے امجد نے ایک دفعہ پھر اسے شادی کا پیغام دیا جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس وقت وہ اقصیٰ کے گھر آیا ہوا تھا اور اس نے اقصیٰ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اقصیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا تھا اور اقصیٰ اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ اب وہ شادی جو ہے وہ کرے گی۔ لہٰذا جب اقصیٰ نے شادی کے لیے مان لیا تو میں نے اب اقصیٰ کو ایک بات بتانا مناسب سمجھی۔ میں نے وہی باتیں جو کہ اس نے فوزیہ نے میرے ساتھ کی تھیں وہ میں نے اسے بتا دی۔ اب اقصیٰ نے کہا کہ وہ جانتی ہے آپ کے اور اپنے تعلق کے بارے میں، اسے پتہ ہے کہ آپ نے اسے بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ اچھے طریقے سے ساری بات کو جانتی ہے، سمجھتی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے اس نے جو بات کی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک کی ہے کہ میرے آنے سے آپ کی محبت بٹ جائے گی، لیکن اسے کہو میری طرف سے جا کر کے کہ اس کی محبت بٹے گی نہیں بلکہ ہم لوگوں میں محبت اور بڑھ جائے گی۔ اقصیٰ کے منہ سے امجد نے جب یہ بات سنی وہ حیران رہ گیا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ فوزیہ اس بات سے واقف ہے اور فوزیہ نے جو بات کی ہے وہ اسی بارے میں کی ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب اس نے بتایا تھا۔ دونوں کے درمیان جب یہ بات ہوئی تو امجد نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم نے جو دوائی دی تھی وہ دوائی میں اسے دیتا تھا اور اس دوائی کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک گہری نشے میں یا گہری بے ہوشی میں چلی جاتی تھی، اس کے ساتھ جو ہوتا تھا تمہارے کہنے کے مطابق اسے پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب اقصیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے جو بھی کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جو کہ آج میں تسلیم کرنا چاہتی ہوں۔ اب امجد نے کہا ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ جو تم تسلیم کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے جب دوبارہ آپ نے مجھ سے وہ دوائی مانگی تھی میں نے اس بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس بندے سے میں وہ دوائی لیتی تھی، لیکن اس بندے نے مجھے وہ دوائی دے تو تھی لیکن اس کے پاس وہ دوائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دوائی میں خود بناتا ہوں، یہ کسی میڈیکل سٹور سے یا کسی مارکیٹ سے نہیں ملتی ہے، یہ خود میری اپنی ذاتی بنائی ہوئی چیز ہے۔ لہٰذا اس بندے نے ایسا کیا تھا کہ مجھے جو دوائی دی تھی وہ آدھی سے بھی کم شیشی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس آدھی سے کم شیشی میں یہ ہوگا کہ چلو چند دن گزارا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر اسے پانی ڈال کے مزید بھر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا کہ پھر بہت ہی کم عرصے کے لیے جو ہے وہ اثر ہوگا، یہی ہو سکتا ہے کہ آدھے سے 1 گھنٹے تک یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم اثر ہو سکتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے اس میں پانی ڈال کے اسے فل کر دیا اور آپ کو دے دیا، آپ نے بھی اسے آگے پانی ڈال کے یا پھر آپ نے 10 قطرے جو ہے وہ ویسے ہی جیسے کہ میں نے کہا تھا ویسے ہی اپنی بہن کو استعمال کر دیا۔ وہ شاید اس کو آدھا یا 1 گھنٹے کے لیے اس صورتحال میں لے گئے کہ جس میں وہ اپنے آپ کے ہوش کھو بیٹھی اور اس نے ایسا محسوس کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاید کوئی غلطی اس کے بعد بھی آپ نے کی ہوگی جس کے بعد اسے ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن وہ خاموشی اختیار کر گئی، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اب امجد کو یاد آنے لگا کہ اس نے ایسا کیا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ اس کو پہلے اس کے کمرے میں لے کر کے گیا تھا، اس وقت وہ واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ بے ہوشی کی کیفیت میں ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گیا تھا اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ دوبارہ فوزیہ کے کمرے میں گیا تھا۔ تو کیا جب وہ دوبارہ فوزیہ میں کمرے میں گیا تھا وہ فوزیہ مکمل طور پر ہوش میں تھی؟ فوزیہ کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ یہ سلسلہ کئی بار ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوزیہ اقصیٰ کے کہنے کے مطابق اس بارے میں جان گئی تھی، لیکن نہ تو اس نے کوئی شور مچایا تھا اور نہ ہی اس نے اس بات کے لیے کوئی انکار کیا تھا۔ اس بات سے اب ایک بات کا پتہ چل رہا تھا اور وہ پتہ یہ چل رہا تھا کہ فوزیہ اس بات کے لیے دل سے آمادہ ہے اور اس نے اقصیٰ والی جو بات کہی تھی وہ صحیح کہی تھی کہ اس سے بہن بھائی کا جو پیار ہے وہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اب اسے نہیں پتہ تھا کہ اقصیٰ کیونکہ پہلے ان تمام باتوں سے واقف ہے اس لیے یہ پیار بٹے گا نہیں، واقعی اور بڑھ جائے گا۔ وہ اقصیٰ کے گھر سے واپس آ گیا اور پھر اس نے آ کر کے باقاعدہ سے اس بات پہ سوچنا شروع کر دیا کہ واقعی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس رات جب وہ دکان بند کر کے فوزیہ کے پاس گیا، رات کو کھانا کھایا گیا اور اس نے پھر ایسے ہی نہ چاہتے ہوئے صرف وہ پانی کے چند قطرے اس کے جو ہے وہ سالن میں ڈال دیے تھے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ فوزیہ کو نہیں پتہ تھا، لیکن اس نے ایک فارمیلٹی پوری کی تھی۔ ان قطروں کو اس سالن میں ڈالنے کے بعد اس نے اچھے طریقے سے فوزیہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا اور فوزیہ کھانا کھاتی رہی۔ پھر اس نے فوزیہ کو کہا کہ فوزیہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں نیند آ رہی ہے۔
فوزیہ نے کہا ہاں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میرا سر بھاری ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب کھانا کھانے کے بعد وہ فوزیہ کو اٹھا کر کے یعنی کہ سہارا دے کر کے اس اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس بار وہ فوزیہ کو فوزیہ کے کمرے میں نہیں لے کے گیا تھا بلکہ اپنے کمرے میں لے کر کے آیا تھا۔ وہ فوزیہ کو اپنے کمرے میں لایا، جیسے ہی وہ فوزیہ کو اپنے کمرے میں لایا اس نے اچھے طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے فوزیہ کو لیٹا دیا۔ اب فوزیہ جو ہے وہ بستر پر لیٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں فوزیہ نے ایسا ناٹک کیا کہ جیسے اب وہ گہری نیند سو چکی ہے۔ امجد نے سب کچھ محسوس کر لیا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ واقعی فوزیہ بھی اب ناٹک کرتی ہے، لہٰذا اب اس نے جیسے کہ محسوس کر لیا کہ 10 سے 15 منٹ گزر چکے ہیں اور وہ بظاہر یہی ہے کہ فوزیہ سو چکی ہے۔ اب اس نے فوزیہ کے ساتھ اپنا معاملہ شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے فوزیہ کے ساتھ اپنا معاملہ شروع کیا، اس نے دیکھا کہ فوزیہ کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوا اور اسے اقصیٰ کی بات ذہن میں آ گئی۔ اسے بالکل سمجھ آ چکی تھی کہ فوزیہ سب کچھ جانتی ہے اور اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ وہ رات اسی طریقے سے دونوں نے اسی کمرے میں گزاری اور پھر اگلے دن صبح ناشتہ کر کے وہ اپنی دکان پر آ گیا۔ اسے اقصیٰ کے آنے کا انتظار تھا کیونکہ آج اقصیٰ نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوپہر کے قریب اقصیٰ جو ہے وہ اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ آئی اور اس نے جب امجد سے صورتحال کے بارے میں پوچھا تو امجد نے بتا دیا کہ ویسے ہی ہے جیسا کہ تم نے مجھے بتایا ہے۔ واقعی اسے اس بات کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اگر وہ دوائی جو کہ تم نے بعد میں دوسری بار دی وہ کم اثر نہ ہوتی تو یہ بات جو ہے یہ فوزیہ پر کبھی کھل نہیں سکتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر یہ بات فوزیہ کے اوپر کھل گئی تھی تو فوزیہ نے اس بات کا کچھ برا نہیں منایا تھا، وہ اس بات کو قبول کر لیا تھا اور اس نے اس بات کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا تھا۔ لہٰذا اب میں فوزیہ سے اس بارے میں گفتگو ضرور کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ مجھے تو ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر فوزیہ بولے گی تو میری عزت نیلام ہو جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اکثر 100-200 روپے لے کے اس روز چلی گئی اور اس نے باقاعدہ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اب امجد سے شادی کر لے گی۔ دونوں ہی شادی کے لیے اب ذہنی طور پر آمادہ تھے۔ اس نے بھی اپنا وہ گھر چھوڑنے کا اور اپنی بچی کو پالنے کا اور اپنی بچی کے لیے ساری زندگی کا اس نے ایک نظام بنا لیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ بچی کب تک وہ اسی طریقے سے کرائے کے گھر میں رہ کے پالے گی جہاں پر اگر وہ بیمار پڑ جائے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس دوران امجد کے مراسم جو ہے وہ نازیہ کے ساتھ بھی تھوڑے بہت بڑھنے لگے تھے۔ امجد جب کبھی بھی بازار جاتا وہ نازیہ سے ملتا، 100-200 اسے پکڑا دیتا۔ اب وہ کبھی کبھار نازیہ کو ہاتھ بھی لگا دیا کرتا تھا، کبھی اسے جو ہے وہ پیار بھی کر دیا کرتا تھا، کبھی اس کا ماتھا چوم لیتا، کبھی اس کے ہونٹ چوم لیتا۔ ایسے ہی بازار میں کبھی جب دیکھتا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے وہ ایسی حرکت جو ہے وہ کر دیتا تھا۔ نازیہ بھی اسے جو ہے اچھی لگنے لگی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ نازیہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور جس مصیبت کے تحت وہ اس کام میں آئی تھی وہ مصیبت بھی اس نے بتا دی کہ اسے اپنے ساس سسر کے لیے مانگنا پڑتا تھا، اور ساس سسر کا جو بیٹا تھا یعنی نازیہ کا جو شوہر تھا وہ تو اب بیرون ملک جا کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس لیے نازیہ کے ساتھ بھی امجد کے مراسم بڑھنے لگے تھے، لیکن امجد نے نازیہ کو اقصیٰ کو لے کر کے صاف طور پہ منع کر دیا تھا کہ اقصیٰ کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اس نے نازیہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اقصیٰ سے شادی کر کے گھر بسانا چاہتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنا گھر بسا کر کے اقصیٰ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ نازیہ نے بھی اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی اور اسی طریقے سے دونوں کے معاملات جو ہیں وہ چوری چھپے چلنے لگے تھے۔ کبھی کبھار وہ طفیل کو جب گھر کھانے کے لیے بیچتا تھا تو وہ نازیہ کو اس روز کا ٹائم دے دیتا تھا کہ تم دوپہر کو میری دکان میں آ جاؤ گی۔ جب وہ دوپہر میں دکان میں آتی تھی تو ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں سے خوش و خرم واپس جاتی تھی۔ 1000-2000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے جاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کا ٹائم وہ اس کاؤنٹر کے پیچھے بنے ہوئے گدے پر گزار کر کے چلی جاتی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ امجد اور نازیہ کے درمیان نئے مراسم اور نئی تعلقات کا گدہ تھا۔ اس بات کا واقعی اقصیٰ کے علم میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا اور اقصیٰ جانتی بھی نہیں تھا، لیکن اقصیٰ کو جان بھی جائے تو ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ کو اس بات کو لے کر کے اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نازیہ بھی مجبور تھی، جوان تھی اور امجد جیسے لوگ ان لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں، یہ بات تو پتہ تھی اقصیٰ کو، اور اس لیے اقصیٰ اگر اس بات کو جان بھی جاتی تو ظاہری بات ہے جس اقصیٰ نے اس بات کا اعتراض نہیں کیا تھا کہ امجد اور اس کی سگی بہن فوزیہ آپس میں تعلق بنائے ہوئے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے کیا اعتراض کرتی کہ ایک نازیہ جو کہ اسی کے طرح کی مانگنے والی تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی اور اپنے ساس سسر کے لیے مانگتی تھی، اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس لیے شاید اقصیٰ اس بات کا کبھی نوٹس نہیں لے گی اور کبھی اس بات کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گی۔ اب کچھ دن گزر جانے کے بعد
جبکہ فوزیہ اور امجد کا بھی سلسلہ چلتا رہا اور بحر نازیہ کے ساتھ بھی مراسم چلتے رہے. کبھی کبھی اقصیٰ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتا تھا، لیکن بہت کم، کیونکہ اب وہاں پر تو شادی کی بات چل رہی تھی اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لہٰذا دونوں کے درمیان اب شادی کے معاملات تھے جو کہ چلتے چلے جا رہے تھے. کچھ وقت گزر گیا کہ اب امجد کے من میں آیا کہ اسے ایسا چاہیے کہ اسے فوزیہ کے ساتھ اس بارے میں بات کرنی چاہیے. لہٰذا ایک روز رات کو کھانا کھاتے ہوئے اس نے فوزیہ سے کہا کہ فوزیہ، آج میں تمہیں جو بات کروں گا یہ بات سن کر کے تم ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی دھچکا بھی لگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی دھچکا نہ لگے، تم بالکل نارمل محسوس کرو. فوزیہ نے کہا کریں بات، آپ نے جو بھی مجھے کہنا ہے میں آپ کی ہر قسم کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے فوزیہ کہ جب تم رات کو سو جاتی ہو تو میں تمہارے پاس آتا ہوں. فوزیہ نے کہا مجھے اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب میں رات کو سو جاتی ہوں آپ میرے پاس آتے ہیں، بلکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ یہ سلسلہ اب سے نہیں کافی مہینوں سے شروع کر رکھا ہے. اب امجد نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ تھا تو تم نے کبھی اس بات کا اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کیسے اعتراض کرتی، میری کنڈیشن آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ایک اندھی لڑکی ہوں، مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی لڑکا مجھے اپنے نکاح میں قبول کرے گا اور کس کے ساتھ میں شادی کروں گی، کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے میں اپنا گھر آباد کروں گی، مجھے ایسا بالکل احساس نہیں ہے. جس لڑکے کے ساتھ بھی میری شادی کی بات چلے گی، ظاہری بات ہے وہ میرے اندھے پن کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے انکار کرے گا اور وہ بالکل جو ہے وہ ایسے ہی میرے ساتھ تعلق رکھے گا جیسے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ میری کیسی زندگی گزرے گی کیسی نہیں. ایسے میں تو اس بات کو اپنے ذہن سے بالکل نکال چکی تھی کہ میری شادی ہوگی، لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں اور آپ میرے پاس آتے ہیں، جب میں نے اس بات کو پہلی بار محسوس کیا مجھے کچھ برا لگا، لیکن پھر میں نے اس بات کو لے کر کے صبر کا گھونٹ بھر لیا کہ مجھے اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے. چلو کم از کم یہ ہے گھر کے اندر کی بات ہے، گھر کے اندر ہی ہے، دبی ہوئی ہے. میرا بھائی میرے پاس آتا ہے، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. اگر میں خاموشی اختیار کروں گی اور اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھوں گی تو ظاہری بات ہے کہ میرا بھائی اگر میرے پاس آتا رہے گا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے وقت گزارتی رہوں گی تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. پھر جب آپ نے اقصیٰ کے بارے میں بات کی کہ آپ اقصیٰ سے شادی کرنا چاہتے ہو، مجھے اس بات کا تھوڑا دکھ ہوا کہ اگر اقصیٰ گھر میں آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ میرے آپ کے معاملات اقصیٰ کی نظر سے چھپے نہیں رہیں گے اور اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا. لہٰذا اسی بات کو لے کر کے میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا اور اس ہنٹ کے چلتے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ آئے گی تو میرا اور آپ کا پیار بڑھ جائے گا. لیکن آپ نے بعد میں بھی اس بات پہ کوئی غور فکر نہیں کیا. اب فوزیہ نے تو اپنی بات کر لی. اب امجد نے کہا کہ سنو، اب میری بات سنو، جو چیز میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں. میں نے یہی بات اقصیٰ کو بتائی تھی کہ تمہارے آنے سے میرا اور میری بہن کا پیار بڑھ جائے گا. اقصیٰ نے کہا کہ بٹے گا نہیں بلکہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ اقصیٰ جانتی ہے میرے اور تمہارے تعلق کے بارے میں، اسے ہم دونوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے. وہ کسی بات سے بھی انجان نہیں ہے، بلکہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ میرے لیے سب سے پہلے اسی نے کیا تھا اور میں اسی کے کہنے پر تمہاری طرف بڑھا تھا. یہ بات سن کر کے فوزیہ حیران تھی. فوزیہ نے کہا کیسے، مجھے بتائیں ساری بات کیا ہے. اب امجد نے اقصیٰ کی ساری بات جو ہے وہ فوزیہ کو بتا دی کہ پہلی بار میں جب اقصیٰ اور نے وہ دوائی لا کے دی تھی تو اس وقت فوزیہ کو واقعی ہوش نہیں تھا، لیکن دوسری بار کی دوائی میں کیونکہ گڑبڑ تھی اس لیے فوزیہ کو ان باتوں کا پتہ چل گیا تھا. لہٰذا اب وہی بات ہے کہ بہن بھائی راضی تھے اور اقصیٰ کیونکہ ان دونوں کی رازدار تھی اس لیے تینوں میں سے کسی کو بھی اس رشتے کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں تھا. لہٰذا اب یہ رشتہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا تھا. 2-3 دن کے بعد ہی اقصیٰ کے گھر امجد پہنچ گیا اور امجد نے اقصیٰ سے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بسا لیتے ہیں. اقصیٰ کو فوزیہ کے بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا کہ فوزیہ بھی اس راز کو اب جان چکی ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے. اقصیٰ بھی اس بات سے آگاہ تھی. اب یہ تینوں ہی کیونکہ یہ تینوں ہی ایک جگہ پر موجود تھے اور تینوں اب ایک ہی جیسا سوچ رہے تھے. اقصیٰ کی سوچ یہ تھی کہ اسے ایک بڑا گھر مل جائے گا، ایک اچھا کاروباری شخص مل جائے گا اور وہ اپنی اور اپنی بچی کی پرورش کر سکے گی، اس کی مانگنے سے جان چھوٹ جائے گی.
ہاں اگر اس کا شوہر تھوڑا عیاش ہے یا تھوڑا اس کا شوہر ٹھیک نہیں ہے یا اس نے کسی اور لڑکی کے ساتھ مراسم بنا رکھے ہیں یا اپنی بہن کی طرف متوجہ ہے تو اسے ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی قربانی دینا جانتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایک بڑے گھر کے لیے، ایک اچھے شوہر کے لیے اور ایک اچھے مستقبل کے لیے یہ بہت چھوٹی سی قربانیاں ہیں جو کہ اسے دینی ہوں گی۔ لہٰذا اس نے اس چیز کو دل سے قبول کر لیا تھا کہ اگر فوزیہ اور امجد کے درمیان تعلق ہے تو وہ اس تعلق میں کوئی دراڑ نہیں بنے گی، بلکہ وہ ان کو اپریشیٹ کرے گی اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے گی۔ اس بات کے لیے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی، وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے آمادہ تھی کہ وہ ان دونوں بہن بھائی کے محبت میں دیوار نہیں بنے گی۔ اقصیٰ کو نازیہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن اگر اسے نازیہ کے بارے میں پتہ چل بھی جاتا تو وہ اسے بھی قبول کرتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اسے امجد کی فطرت کا علم ہو چکا تھا اور اسے امجد کے بارے میں پتہ تھا، لیکن اس کا گھر بس رہا تھا، اس لیے اسے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب اسی بات کے چلتے اللہ کی کرنی ایسی کہ اسی بات کے چلتے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا کہ وہ اب امجد سے شادی کرے گی۔ لہٰذا کچھ ہی دنوں میں اقصیٰ اور امجد نے باقاعدہ 4 لوگوں کو اکٹھا کیا اور شادی کر لی۔ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ ایک مانگنے والی لڑکی جو کہ بیچاری مجبور ہے، جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ امجد شادی کر رہا ہے۔ امجد بہت سی لوگوں کی نگاہوں کا ہیرو بن گیا۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ برا بھی تھا، کیونکہ یار یہ کیا کر رہا ہے، ایک مانگنے والی، اسے کوئی اور نہیں ملی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اچھا خاصا آدمی ہے کہ کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں بہت کم کرنے والے تھے اور زیادہ تر یہی تھے کہ چلو یار ایک غریب کو سہارا دے دیا ہے، ایک مانگنے والی کو سہارا دے دیا ہے، ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ اس لیے 80% لوگ وہ تھے کہ جو اپریشیٹ کر رہے تھے، صرف 20% وہ لوگ تھے کہ جو اس بات کو لے کر کے کچھ نہ کچھ بات بنا رہے تھے۔ لیکن بہرحال وہ بھی اندر سے یہی مانتے تھے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے۔ امجد کی شادی اقصیٰ سے ہو گئی اور امجد اسے دلہن بنا کر کے گھر لے آیا۔ وہ سہاگ کی سیج پر بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی اور پھر اس روز دولہا آیا، لیکن دولہے نے صرف اس کے پاس تھوڑا ہی وقت گزارا۔ دولہے نے کہا کہ دیکھو اب ایسا ہے کہ جیسے تم جانتی ہو کہ ہمارا کام بٹا ہوا ہے، اس لیے کچھ وقت میں اس کمرے میں اور کچھ وقت میں دوسرے کمرے میں گزاروں گا۔ اقصیٰ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سو جاتی ہوں، مجھے ویسے بھی نیند آ رہی ہے اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ امجد نے کہا ٹھیک ہے تم جا کے سو جاؤ۔ اب وہ تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ امجد جو ہے واپس فوزیہ والے کمرے میں آ گیا۔ اس نے فوزیہ کو اٹھایا جو کہ واقعی اس وقت تک سو چکی تھی۔ فوزیہ نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو آج بھابھی کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، آپ کو چاہیے کہ آپ بھابھی کے کمرے میں رہیں، آج آپ کی سہاگ رات ہے۔ اس نے کہا سہاگ رات جو منانی تھی وہ منا آیا ہوں۔ اقصیٰ کو بھی نیند آ رہی تھی، وہ بیچاری تھکی ہوئی تھی، سو گئی ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ باقی کا وقت جو ہے وہ تمہارے ساتھ گزار دوں۔ اسی طریقے سے اس روز رات کو اس نے باقی کا وقت جو ہے وہاں فوزیہ کے ساتھ باتوں میں اور مختلف کاموں میں گزار دیا اور اسی طریقے سے اس رات کی صبح ہو گئی۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ کبھی فوزیہ اور کبھی اقصیٰ، کبھی فوزیہ اور کبھی اقصیٰ۔ اقصیٰ کو اس بات کو لے کر کے اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے اس نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مان لیا تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزر جانے کے بعد اقصیٰ کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب یہ بات کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بگڑ چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اب ایسا تھا کہ آدھی رات اقصیٰ کے ساتھ اور آدھی رات فوزیہ کے ساتھ گزاری جاتی تھی، اور اس کے لیے اقصیٰ اگرچہ سب کچھ ذہنی طور پر جانتی بھی تھی، سمجھتی بھی تھی اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے آئی تھی، لیکن اب وہ تھوڑا تھوڑا اس بات کو لے کر کے برا محسوس کرنے لگی تھی۔ شاید اس کے اندر کی وہ عورت جو کہ شادی شدہ تھی وہ اس بات کو برا محسوس کر رہی تھی۔ بھائی بہن کے درمیان محبت ہونا ایک نارمل بات ہے، لیکن یہ محبت جو ہے یہ تو کچھ اور نوعیت کی تھی، اور اس نوعیت کو وہ جانتی تھی اور اس سے پتہ تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ ادھر فوزیہ اور فیضان کو، امجد کو اس بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا اور وہ اپنے ہی معاملات میں مگن تھے اور ان کو ان باتوں سے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اب اقصیٰ نے اس بات کو باقاعدہ فیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے اندر کی عورت اب جاگنے لگی تھی اور اسے اپنے شوہر کا کسی کے ساتھ شیئر کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہے، چاہے وہ اس کی بہن ہی کیوں نہیں۔ ان باتوں کو لے کر کے اب اقصیٰ من ہی من اس بات سے جیلسی فیل کرنے لگی تھی کہ یہ دونوں بہن بھائی اب کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سر پر چڑھ گئے ہیں۔ اس نے اس بات کی اجازت کیا دے دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم لوگوں کا جو بھی تعلق ہے مجھے قبول ہے، لیکن اس اجازت کو لے کر کے تو یہ کچھ زیادہ ہی پھیل گئے ہیں۔
اس لیے اب ان کو کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ جس میں ان دونوں کو کچھ جو ہے وہ احساس کروایا جائے۔ اب اقصیٰ نے ایک روز امجد سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فوزیہ کی شادی کروا دینی چاہیے، اور اس کے لیے میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے۔ اس بات کو لے کر کے امجد بھی حیران تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اندھی لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ اس نے کہا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ایک لڑکا ہے خالد، میں اسے جانتی ہوں، میری ہی کالونی میں رہتا ہے، اتنا امیر نہیں ہے لیکن گھر اس کا اپنا ہے، تو اگر تم کہو تو میں خالد کے ساتھ جو ہے وہ فوزیہ کا رشتہ کروا سکتی ہوں۔ اور خالد اس بات کو لے کر کے انکار بھی نہیں کرے گا۔ امجد چاہتا نہیں تھا کہ فوزیہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اگر اس کی بہن کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ ساری زندگی وہ اس کے ساتھ ایسے تو نہیں گزار سکتا تھا۔ ہر لڑکی کی تمنا شوہر کے ساتھ بچوں کی بھی ہوتی ہے، اپنے گھر بار کی بھی ہوتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی امجد نے اس شادی کے لیے ہاں کر دیا۔ خالد کے ساتھ امجد کو ملوایا گیا۔ خالد ایک چھوٹا موٹا کام کرنے والا انسان تھا، بہت زیادہ امیر نہیں تھا، گھر اس کا اپنا تھا، اسی کالونی میں جہاں پر اقصیٰ رہتی تھی وہیں پر اس کا گھر تھا۔ لہٰذا خالد کا رشتہ جو ہے وہ فوزیہ کے ساتھ ہونے کے امکان پیدا ہو گئے، اور فوزیہ سے بھی جب اس بارے میں بات کی گئی تو شاید ہو سکتا ہے وہ بھی اندر سے گلٹی تھی، جو کچھ کر رہی تھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ کر رہی تھی۔ اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس اندھی لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ لہٰذا خالد اور فوزیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور اس طریقے سے فوزیہ کی شادی خالد کے ساتھ ہو گئی۔ جب فوزیہ اور خالد نکاح کے بندھن میں بندھ گئے اور وہ اسے بیاہ کر کے گھر لے گیا، اور ظاہری بات ہے کہ خالد جو ہے وہ اقصیٰ کا جاننے والا تھا اور اقصیٰ اسے جانتی تھی، لہٰذا دونوں ہی کی اب شادی ہو چکی تھی۔ اقصیٰ نے امجد کے ساتھ اور فوزیہ کے ساتھ خالد کی شادی ہو گئی تھی۔ خالد کے گھر میں جا کر کے فوزیہ بھی اپنے اچھی زندگی گزارنے لگی، اگرچہ خالد کا کچھ زیادہ آگے پیچھے نہیں تھا، صرف اس کی ایک ماں تھی جس کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ خالد ایک چھوٹا موٹا ڈسپینسر تھا جو کہ دوائیاں وغیرہ چھوٹی چھوٹی دوائیاں تیار کرتا تھا، اور ایسی ہی دوائیاں جو ہے وہ تیار کر کے زیادہ تر جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی دوائیاں میڈیکل سٹوروں پر فراہم کرتا تھا۔ اگرچہ یہ غیر قانونی تھا، لیکن وہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو جان لیوا ثابت ہو اور جس میں کسی کی جان چلی جائے۔ ہلکی پھلکی کمپنی کی دوائیوں کے نسخے کو کاپی کر کے اس کا اپنا ایک نظام بنا کر کے اس کو میڈیکل سٹور پہ بیچنا، یہ اس کا کام تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا، بہت بعد میں جا کر کے اس بات کا فوزیہ کو پتہ چلا کہ وہ دوائی جس کے کھانے سے یا جس کے پینے سے 10 قطرے کے پینے سے 5-6 گھنٹے تک لڑکا یا لڑکی جس کو بھی دے دو وہ نشے کی سی کیفیت میں رہتا ہے، یہ بھی خالد اپنے گھر میں ہی تیار کرتا تھا۔ یعنی یہی وہ خالد تھا جس کے اقصیٰ دوائی لے کر کے امجد کو دیا کرتی تھی۔ لہٰذا اب یہ بات کیونکہ فوزیہ کو بھی پتہ چل چکی تھی، لیکن شکر ہے کہ اقصیٰ نے راز رکھا تھا، اس نے فوزیہ کے بارے میں خالد کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جو دوائی وہ لے کر کے خالد سے جاتی تھی وہ فوزیہ کے بھائی کو جا کر کے دیتی تھی، اور فوزیہ کا بھائی آگے وہ دوائی کھا کے وہ دوائی فوزیہ کو کھلا کر کے فوزیہ کے ساتھ ہی اپنا کام نکالتا تھا۔ یہ بات کیونکہ پردے میں تھی، چھپی ہوئی تھی، اس لیے یہ بات اقصیٰ نے کبھی بھی فوزیہ کو یا خالد کو نہیں بتائی تھی۔ فوزیہ کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کیونکہ وہ خود بخود ہی جان چکی تھی، کیونکہ اس دوائی کا ذکر خالد نے جو ہے وہ اپنے گھر میں فوزیہ کو جب وہ دلہن بنا کے لایا تھا تو کچھ عرصے بعد ہی کر دیا تھا۔ فوزیہ بھی جانتی تھی اور اندر سے جان چکی تھی کہ اگر وہ یہ بات بتائے گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ دونوں بہن بھائی کے درمیان مراسم کچھ اور نوعیت کے تھے، اور اقصیٰ انہی کے لیے دوائی لے کے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا فوزیہ نے بھی اس بات کو لے کر کے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھی۔ اقصیٰ کا گھر اب بس چکا تھا، وہ بالکل اکیلی رہ چکی تھی اس بڑے گھر میں۔ یہاں پر نیچے ہی دکان تھی جہاں سے اس کا شوہر جو ہے وہ کام کاج کر کے رات کو گھر واپس آ جاتا تھا، کبھی کبھار وہ دوپہر کو بھی آ جاتا تھا۔ اب صبح دوپہر شام جو بھی وقت تھا وہ صرف اقصیٰ کے نام تھا، اور اقصیٰ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں اقصیٰ کو ایک روز نازیہ کے بارے میں پتہ چل گیا، اور اسے پتہ چل گیا کہ اب اکثر نازیہ کو بھی کاؤنٹر کے پیچھے گدے کے پیچھے لٹا کر کے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جاتا ہے جو کہ کبھی اقصیٰ کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ اقصیٰ کیونکہ امجد کی فطرت سے واقف تھی اس لیے اس نے امجد کو تو کوئی بات نہیں کی، لیکن اس نے اس کام کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ ایک روز نازیہ کے گھر چلی گئی تھی۔ اس وقت گئی تھی کہ جب اس کے ساس اور سسر گھر میں اکیلے تھے۔ اس نے اس کی ساس کے کان میں یہ بات کہی تھی کہ بھئی تمہاری بیٹی تو پیسے کمانے کے، تمہاری بہو تو پیسے کمانے کے اب اور راستے اختیار کر چکی ہے،
اور اسے اس بات کے لیے منع کرو اور اسے کہو کہ پیسہ جو بھی مانگنے سے مل جاتا ہے وہ اچھا ہے، بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ تم اب کوئی اور راستہ اس کے لیے اختیار مت کرو۔ یہ بات جب نازیہ رات کو گھر واپس آئی تو اس کی ساس نے یہ تو نہیں بتایا کہ اقصیٰ آئی تھی، لیکن یہ باتیں جو ہیں جب اس کی ساس نے کی تو نازیہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی نہ کوئی تو تھا کہ جو کہ اس کو بتا کر کیا گیا ہے کہ کوئی دوسرا راستہ ہے جو کہ اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا اب نازیہ جو ہے اس بات کو لے کر کے سوچنے لگی کہ ایسا کون ہو سکتا ہے۔ ایک تو خود امجد ہو سکتا ہے، لیکن امجد نہیں، کیونکہ امجد تو خود اس سے فائدہ حاصل کر رہا تھا، اسے کیا ضرورت تھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی۔ لہٰذا اس نے اب ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے اس بات کے بارے میں طے کرنا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کی شکایت لگا کر کے گیا ہے۔ اسے اقصیٰ پر شک تھا، لیکن اس نے اقصیٰ کا براہ راست نام نہیں لیا، نہ ہی اس نے اقصیٰ کے بارے میں فی الحال ایسا سوچا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اقصیٰ اس بات میں ہوگی تو وہ اقصیٰ کو اس بات کا مزہ ضرور چکھائے گی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نازیہ کو یہ اطلاع آ گئی کہ اس کا شوہر وہیں دبئی میں ہلاک ہو گیا ہے اور وہیں سے اس کی لاش جو ہے وہ واپس آئی تھی، یعنی کہ اب اس کی یہ جان چھوٹ گئی تھی کہ یہ گھر اب اس کا گھر نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتی تو اس گھر میں رہتی، وہ چاہتی تو اس گھر کو چھوڑ کر کے جا سکتی تھی۔ خیر اس کی تدفین وغیرہ کے سارے معاملات نپٹا دیے گئے اور اس کے بعد اس نے اپنے ساس سسر سے کہا کہ دیکھو اب ایسا ہے کہ میں رشتے سے نکل آئی ہوں اور میرا شوہر اب وہ نہیں رہا، میں عدت میں ہوں، عدت گزار کر کے میں ہو سکتا ہے کہ اپنا سا رخ کر جاؤں۔ اب ساس اور سسر منت سماجت کرنے لگے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا، اگر تم چلی جاؤ گی تو ہمیں کون کما کر کے دے گا۔ ایسے میں اسے وہ بات یاد آئی، اس نے کہا کہ نہیں، تم لوگ تو لوگوں کی باتوں پہ کان دھرو، تم نے خود ہی مجھے اس دن ڈانٹا تھا کہ تم جو ہے وہ ہمارے پاس پیسے کمانے ہیں تو مانگ کے کما کے لے کر آؤ، ورنہ کوئی اور راستہ اختیار مت کرو۔ اب تو میں آزاد ہوں، میں جو مرضی راستہ اختیار کر سکتی ہوں، عدت کی مدت گزار کر کے میں تم دونوں کو چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی۔ اب اس کی ساس نے اور سسر نے کہا کہ تم جو مرضی کرو، لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کو چھوڑ کر کے مت جانا، ورنہ ہم دونوں کی اس عمر میں دیکھ بھال کون کرے گا۔ نازیہ بھی یہی چاہتی تھی، وہ انہیں چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی عدت کی مدت پوری ہونے لگی اور اس طریقے سے اس کی عدت کی مدت بھی گزر گئی۔ عدت کی مدت گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساس کو بٹھا کر کے صرف ایک سوال کیا۔ اس نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں ویسے ہی کام کرتی رہوں اور آپ کو چھوڑ کر کے نہ جاؤں، مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے کہ یہ شکایت آپ لوگوں سے لگائی کس نے تھی؟ اس نے کہا کہ یہ شکایت ہم سے اقصیٰ نے لگائی تھی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی اندازہ تھا کہ یہ اقصیٰ ہی ہو سکتی ہے۔ اب نازیہ خالد کو جانتی تھی، اسے پتہ تھا کہ خالد گھر میں ہی دوائیاں تیار کرتا ہے، اگرچہ وہ ہر وقت خطرے میں رہتا تھا، لیکن وہ مطلوبہ تھانہ جہاں پر ظاہری بات ہے کہ اس کا لین دین چلتا تھا، کھانے والوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ دوائیاں خود بنا کر کے فراہم کرتا ہے اور مہینے کے اچھے خاصے پیسے کماتا ہے، اور یہ جعلی دوائیاں جو ہیں یہ اس کی فروخت ہوتی ہیں۔ اس بات کو لے کر کیونکہ تھانہ بھی جانتا تھا اور تھانہ باقاعدہ اس سے پیسے لے کر کے چپ تھا، اس لیے کوئی بھی ادھر نہیں آتا تھا، اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور ویسے بھی آج تک اس کی بنائی ہوئی دوائیوں کی کوئی شکایت نہیں آئی تھی، کوئی شکایت کرے یا کمپلین کرے تو تب ہی بات ہو سکتی ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ جو کام وہ کرتا تھا شاید کمپلین کرنے کے لیے لوگ زندہ ہی نہ رہتے ہوں گے۔ نازیہ آدھی رات کو خالد کے گھر پہنچ گئی تھی، اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر کے خالد کو باہر بلایا۔ ظاہری بات ہے کہ فوزیہ کیونکہ اندھی تھی، اس نے نہیں دیکھا کہ گھر میں کون آیا ہے۔ اس نے خالد کو یہی کہا کہ اگر تمہاری بیوی پوچھے تو یہ بتانا کوئی دوست تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے ایک سائڈ پر لے گئی اور اس سے جا کر کچھ باتیں کرتی رہی۔ اس کے لیے اس نے اسے 20,000 روپے نکال کر کے دیے۔ وہ گھر کے اندر گیا، تھوڑی دیر میں وہ دوائی کی ایک شیشی لے کر کے آ گیا تھا۔ وہ دوائی کی شیشی لا کر کے اس نے نازیہ کو دی۔ نازیہ اس سے ہیلو ہائی کر کے چلی گئی، اور پھر جب وہ گھر کے اندر گیا فوزیہ نے پوچھا تو اس نے کہا ایک کسٹمر تھا، دوائی لینے کے لیے آیا تھا، دوائی لی ہے ابھی 20,000 روپے دے کے، اسے دوائی دی ہے ابھی 20,000 روپے لیے ہیں۔ فوزیہ کو بھی اس کے کام کا اندازہ تھا، اس لیے وہ چپ کر گئی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ یہ ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے پیسے آ رہے تھے، اس سے کسی کو اعتراض کیا ہو سکتا تھا۔ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، نازیہ دوائی لے کے گھر آ چکی تھی۔ اگلے روز وہ امجد کے پاس چلی گئی، اور لیکن اب امجد کیونکہ دکان پر مصروف تھا، اس نے دیکھا کہ دکان پر کچھ گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ امجد سے نظر بچا کر کے اوپر چلی گئی۔ اوپر گئی تو اس کی ملاقات اقصیٰ کے ساتھ ملاقات کرتی رہی۔ پھر اس نے اقصیٰ سے بات چیت کی، وہاں سے اس نے کھانا کھایا اور اقصیٰ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے اور پھر واپس آ گئی۔ اب وہ واپس آ گئی تھی، اور واپس آنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس نے اب اپنا کام کر لیا تھا۔ گھر کے کولر میں گرمیوں کا دن تھا، اگرچہ فریج بھی موجود تھی، لیکن فریج میں بوتلیں پانی کی نہیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ بات نازیہ کو کسی وقت امجد نے بتائی تھی کہ وہ برف جما کر کے اس برف کو
کولر میں انڈیل کر کے وہاں سے پانی استعمال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ سارا دن امجد گھر میں گزارتا تھا تو پانی کا استعمال ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر اقصیٰ ہی کرتی ہوگی۔ چھوٹی بچی کیونکہ ابھی بھی دودھ ہی پی رہی تھی اور وہ اس کے ایسی عمر ہو چکی تھی کہ دودھ کے چھڑانے کا وقت آ گیا تھا۔ پانی اسے دیا جاتا تھا لیکن اسے ٹھنڈا پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ تمام وہ معلومات تھی جو کہ ظاہری بات ہے کہ یہ نازیہ کے پاس تھی۔ اسے ٹھنڈا پانی نہیں دیا جاتا تھا لیکن کولر کا پانی دینے کا اسے سوال ہی نہیں ہوتا تھا، اسے ٹوٹی سے پانی دیا جاتا تھا۔ اب جا کے رہ جاتی تھی اقصیٰ کہ جو اس کولر کا ٹھنڈا پانی استعمال کرتی تھی اور یہی اس کے لیے جو ہے وہ ہانیکارک ثابت ہوا۔ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ دن بدن جو ہے وہ بیماری کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بچی بھی صحت مند تھی اور امجد بھی ٹھیک تھا کیونکہ امجد سارا دن دکان پہ گزارتا تھا۔ جب وہ صبح رات کو گھر پہنچتا تھا تو اس وقت تک اس کولر میں جو پانی تھا وہ بچتا ہی نہیں تھا، نیا پانی اور نئی برف ڈالی جاتی تھی۔ وہ ایک کولر پانی کا جو کہ اس روز جب وہ دوائی اس کولر میں ڈال کر کے آئی تھی وہ اقصیٰ پی چکی تھی اور وہ ایک کولر پانی کا اقصیٰ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں دل کا ایک مین دورہ اور اقصیٰ دنیا سے فارغ۔ ایک ایسا دل کا دورہ کہ ایک نوجوان لڑکی کی زندگی لے گیا تھا۔ چھوٹی بچی بچ گئی تھی اور اس کے بعد امجد رہ گیا تھا۔ اب امجد بڑا پریشان رہنے لگا، اس چھوٹی بچی کی دیکھ بھال بہت مشکل ہو چکی تھی۔ زیادہ تر وہ اسے فوزیہ اور خالد کے گھر چھوڑ آتا اور اسی طریقے سے فوزیہ اور خالد جو ہے اسے سنبھالنے لگے۔ فوزیہ اور خالد بچے کو پا کر کے خوش تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ امجد کی بیٹی تھی، اقصیٰ سے کیا ہے اقصیٰ کی بیٹی تھی لیکن امجد کی بیٹی تھی۔ امجد ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے تھوڑی بہت تڑپ رکھتا تھا۔ اب اس نے یہی سوچا کہ اس بچی کی پرورش کے لیے اسے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہیے، لہٰذا اب اس نے نازیہ کے آگے شادی کی پیشکش کر دی۔ نازیہ کو اسی دن کا انتظار تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے فٹافٹ سے شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھر بیوی بن کر کے امجد کے گھر آ گئی۔ وہ امجد کے گھر بیوی بن کے آ چکی تھی، اقصیٰ کا کانٹا راستے سے صاف ہو چکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ جو دوائی اس نے خالد سے لا کر کے اس کولر میں ڈالی تھی اس کے دن میں وہ کولر کا پانی گرمی ہونے کی وجہ سے اقصیٰ نے خالی کر دیا ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ اقصیٰ وہ پانی پی کر کے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی کیونکہ اس کو دل کی تکلیف ہو جانا جو ہے یہ قدرتی امر تھا۔ وہ دوائی ہی ایسی تھی جس کے بارے میں خالد کو بھی پتہ تھا اور نازیہ بھی خالد کی ان کرتوتوں سے آگاہ تھی۔ خالد جان چکا تھا کہ جو دوائی خالد سے لے کر کے گئی تھی وہ نازیہ لے کر کے گئی تھی وہ اقصیٰ پر استعمال ہوئی ہے، لیکن خالد اگر اس بات کے لیے منہ کھولتا تو وہ خود بھی گناہ گار ٹھہرایا جاتا، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ امجد اور نازیہ کی شادی ہو گئی اور بچی وہ اپنے پاس لے آئے تھے اور بچی کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ کر کے پرورش شروع کر دی تھی۔ وقت گزرتا رہا کیونکہ خالد امجد کا بہنوئی تھا، اس لیے ساری باتیں خالد کو جو ہے وہ پتہ چل چکی تھی کہ وہ جعلی دوائیاں بناتا ہے اور ایسی دوائیاں بناتا ہے کہ جس سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا، یہ دیر سے پتہ چلا تھا لیکن چل گیا تھا کہ اقصیٰ کو بھی باقاعدہ ایک دوائی دے کر کے ہلاک کیا گیا ہے، اور وہ دل کا دورہ اسے جو ہے وہ نازیہ کی وجہ سے پڑا تھا، اور نازیہ نے وہ دوائی 20,000 روپے میں امجد سے خریدی تھی۔ اس بات کا پتہ چلنے کے بعد نازیہ کے لیے امجد کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، لیکن کیونکہ وہ اس وقت اس کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اس لیے اس نے اس بات کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہ اقصیٰ کو بے حد محبت کرتا تھا، وہ اس کی بیوی تھی اور وہ ایک واحد ایسی عورت تھی کہ جس نے اسے فوزیہ کے ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ فوزیہ اور اس کے تعلق کو جانتے ہوئے بھی ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے خلاف نہیں تھی، اس نے فوزیہ کی شادی کروائی تھی۔ وہ نازیہ کے معاملے میں ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کا رہن سہن اور اس کا وقت گزارنا امجد کے ساتھ وہ بہت اچھا تھا۔ نازیہ ویسی نہیں تھی، نازیہ میں کچھ اگرچہ وہ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، لیکن وہ ویسی نہیں تھی۔ اقصیٰ کے ساتھ نوجوانی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاق بھی تھا اور وہ ایک بڑی با اخلاق لڑکی تھی۔ اس کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ امجد نے من ہی من میں کر لیا تھا، اور ایک روز اس نے خالد سے وہی دوائی 20,000 روپے میں لے لی۔ اگرچہ وہ اس کا بہنوئی تھا، وہ مفت بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے اس سے پیسے دے کر کے دوائی لے لی۔ اب کی بار یہ دوائی ظاہری بات ہے کہ اس نے نازیہ پر استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ پھر اس نے وہی کام نازیہ کے ساتھ کیا، اسے بھی کولر کا ٹھنڈا پانی پینے کا شوق تھا۔ اس نے پانی میں وہ دوائی ملا دی اور پھر اس دوائی کا پانی جو ہے وہ نازیہ کے پیٹ میں بھی چلا گیا۔ کچھ عرصہ نازیہ بھی اسی طریقے سے رہی اور پھر وہ بھی بیمار پڑنے لگی، اس کا دل کمزور ہونے لگا تھا اور پھر دل کا دورہ اسی کی جان لے گیا اور نازیہ بھی راستے سے ہٹ گئی۔
جس وقت نازیہ راستے سے ہٹی اس وقت تک عارفہ تقریباً 6 یا 7 سال کی ہو چکی تھی۔ عارفہ کی اپنی ماں بھی مر چکی تھی اور عارفہ کی سوتیلی ماں بھی مر چکی تھی۔ 6-7 سال کی عارفہ اپنے باپ امجد کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ اب اس بیچاری کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کبھی فوزیہ آنٹی کے گھر چلی جاتی، یعنی اپنی پھپھو فوزیہ کے گھر چلی جاتی، جس کے اب 2 بچے ہو چکے تھے، وہ بھی اب 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ لہٰذا اب کبھی وہ ان کے گھر چلی جاتی، کبھی وہ واپس اپنے باپ کے پاس آ جاتی، اور اسی طریقے سے اس کی زندگی کبھی ادھر اور کبھی ادھر کی بنیاد پر گزرنے لگی۔ پھر وہ وقت آیا کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی، اور اب جب وہ لڑکی جوان ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ امجد اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ اب اس لڑکی میں اسے نازیہ، اسی لڑکی میں اسے اقصیٰ، اور اسی لڑکی میں اسے اور بھی کچھ نظر آتا تھا۔ لہٰذا اب اس نے اپنی بیٹی کو زیادہ تر گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس بات کو لے کر کے پابند کر دیا۔ ابھی وہ لڑکی زیادہ عمر کی نہیں تھی، 14-15 سال ہی تو اس کی عمر ہوئی تھی، لہٰذا 14-15 سال کی عمر میں ہی اس کے ساتھ اس نے ایسی باتیں شروع کر دیں، ایسے معاملات شروع کر دیے کہ جن سے اس لڑکی کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھنے لگیں کہ وہ اب آئندہ مستقبل میں کیا کرے گی۔ ظاہری بات ہے کہ اب امجد نے اپنی نگاہ اس پر ٹکا لی تھی اور امجد اب اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس بات کو وہ لڑکی جو ہے وہ اب برا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ اپنے اس باپ سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، جو کہ باپ کے روپ میں ایک شیطان تھا۔ لہٰذا اس نے بھی وہی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جو اس کے من میں آیا تھا۔ ایک روز جب وہ خالد کے گھر میں تھی اور اپنی پھپھو فوزیہ کے پاس تھی، اس نے وہاں پر موجود دوائیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول وہ ویسے ہی جاتی تھی، وہ اپنے انکل خالد یعنی اپنے پھپھڑ خالد کے جو پھپھو کا شوہر تھا، اس کی دوائیوں کی کاپیاں وغیرہ بھی کھنگالتی رہتی تھی۔ لہٰذا اس نے وہ دوائی جان لی تھی کہ جس کی مدد سے وہ امجد جیسے شیطان سے چھٹکارا حاصل کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے اس دوائی کا نسخہ نوٹ کر لیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پھوپھا کے ریک سے اس دوائی کو دیکھ بھی لیا تھا، جس کے اوپر باقاعدہ وہی نشان، وہی ٹیگ لکھا ہوا تھا۔ وہ دوائی لے کر کے گھر آ گئی تھی۔ اب اس نے 10-10 قطرے یہ دوائی کسی نہ کسی طور سے امجد کو دینی شروع کر دی تھی، جو ان دنوں اس کی ذہنی گرومنگ کر رہا تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ بہن بھائی کے درمیان بھی تعلق جائز ہی ہوتا ہے، ماں بیٹا جو ہیں وہ بھی جائز ہی ہیں، جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر باپ ہے تو بیٹی کے ساتھ اپنا تعلق بنا سکتا ہے۔ وہ اسی قسم کی ذہنی گرومنگ آج کل اس کی کر رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ پڑھتی لکھتی تھی، اسکول جاتی تھی، اسے پتہ تھا کہ یہ نہ صرف کہ سب ہی ناجائز ہیں بلکہ غلط کام ہے، اور ان غلط کاموں کا نتیجہ بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے اس نے وہی کیا تھا، 10-10 قطرے اس نے دینے شروع کر دیے تھے، اور ان 10-10 قطروں کے چلتے ایک ماہ کے اندر ہی ایک مین دل کا دورہ جو تھا وہ امجد کی جان بھی لے گیا۔ یہ دوائی اس قدر طاقتور تھی کیونکہ اسے اس نے کسی کولر میں ڈال کر نہیں، ڈائریکٹ ہی 10-10 قطرے پانی کے گلاس میں ڈال کر کے دینا شروع کر دیا تھا، جو کہ ضرورت سے زیادہ جلدی کام کر گئی تھی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے مقام پر اقصیٰ گئی تھی، نازیہ گئی تھی، اور اب اسی طریقے سے اب امجد بھی نہیں رہا تھا۔ امجد کے اس طرح ہارٹ اٹیک کے بعد اب فوزیہ اور خالد نے نہ صرف کہ امجد کا کاروبار سنبھال لیا تھا بلکہ امجد کا گھر بار بھی سنبھال لیا تھا، اور اس بچی کی پرورش بھی ان کے ذمے آ گئے تھے۔ اب اس گھر میں صرف خالد، فوزیہ اور یہ بچی جس کا نام اقصیٰ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جو کہ اقصیٰ کی بیٹی تھی، بس وہی رہتی تھی۔ اسے اب ایک شیطان باپ سے بھی چھٹکارا مل چکا تھا اور ایک شیطان آدمی کو دنیا سے بھی چھٹکارا مل چکا تھا۔ خالد نے یہاں پر آ کر کے جب سے یہ حوضری اور منیاری سٹور سنبھالا تھا، اس نے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ یہ حق حلال کا بھی تھا اور اس میں اس کو اچھی خاصی آمدنی بھی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اس جعلی دوائیاں بنانے والے کام سے توبہ کر لی تھی، اور یہاں پر آ کر کے اس نے اپنی زندگی کو سدھارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ حوضری اور منیاری کی دکان پر صبح چلا جاتا تھا، رات کو آ جاتا تھا، اور اسی طریقے سے فوزیہ اور یہ بچی جو کہ اب اپنے باپ کو بھی مار چکی تھی، یہی اپنے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے درمیان ایسے ہی چلتا رہا، اور یہ دونوں تینوں اپنی خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے کی بنیاد پر جس نے جیسا کیا تھا ویسا اس کا انجام ہوا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے ٹھکانے لگ چکے تھے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جو کر چکے تھے وہ بھر چکے تھے۔